ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا، یعنی جو ریچھ کو نچا کر تماشا کرتے ہیں اور اس سے ہی اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ ایسے ہی شخص کو دیکھا تو لال شہباز قلندر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ یاد رہے کہ ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے تو وہ ریچھ نچانے والا کہنے لگا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اور آپ کون ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے اس کو جواب دیا کہ میں بھی ایک قلندر ہوں۔ تو وہ ریچھ نچانے والا کہنے لگا کہ آپ کیسے قلندر ہیں کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی ریچھ ہے اور نہ ڈگڈگی ہے؟ کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی قلندر ہیں تو کوئی تماشا دکھائیے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس کو کہا کہ پہلے تم کوئی تماشا دکھاؤ، پھر میں دکھاؤں گا۔ اس ریچھ نچانے والے نے ڈگڈگی پکڑی اور اپنے ریچھ کو نچانے لگا۔ ریچھ والے نے حضرت لال شہباز قلندر سے کہا کہ اب آپ کی باری ہے تماشا دکھانے کی، آپ تماشا دکھائیے۔ ریچھ نچانے والے کی یہ بات سن کر حضرت لال شہباز قلندر اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک درخت کی دو ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور اس ریچھ نچانے والے سے کہنے لگے کہ ان دونوں ٹہنیوں کے درمیان میں سے گزر جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ واپس مت آنا۔ اس مداری نے، اس ریچھ اور ڈگڈگی والے نے اپنی ڈگڈگی اور ریچھ کو وہیں پر چھوڑا اور حضرت لال شہباز قلندر کی ہدایت کے مطابق ان دو ٹہنیوں کے بیچ میں سے گزر گیا۔ جیسے ہی وہ ریچھ والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ موسم، نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، سب کچھ یک لخت تبدیل ہو گیا۔ ابھی وہ اسی اڈیر بن میں تھا، سوچ میں ہی غرق تھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان سپاہیوں کا لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور اس کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ ریچھ والا اس کو کچھ کہتا، وہ لشکر کا سرپرست، اس لشکر کا سپہ سالار ریچھ والے سے کہنے لگا، عالی جا، بادشاہ سلامت آپ کہاں تھے؟ آپ کی سلطنت اور آپ کی ملکہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ کی ملکہ تو آپ کے انتظار میں رو رو کر پاگل ہو گئی ہیں۔ اب جلدی کریں اور اپنے شاندار محل کی طرف کوچ کریں۔ وہ ریچھ والا بڑا حیران اور پریشان ہوا اور شاہی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ان سپاہیوں کے ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان محل کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی ہوئی اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی کہ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ سب بھول بھال کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر براجمان ہو گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہو گئے، پھر شہزادے بھی بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو خیال ہوا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچ گیا جہاں پر اس کو وہ لشکر ملا تھا، تو دیکھا کہ وہ درخت اب بھی وہیں پر موجود ہیں، وہ ٹہنیاں اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں جن کو پھلانگ کر وہ اس طرف سے ادھر آ گیا تھا۔ تو سوچنے لگا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اس پار کیا ہے، اور درخت کے ٹہنیوں کے بیچ میں سے گزرا۔ ایک بار پھر ماحول بدل گیا، وہی وقت، وہی مقام اس کے سامنے تھا، اور اس کا ریچھ اور اس کی ڈگڈگی بھی وہیں پڑی تھی۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار، وہی سورج کی تپش اور وہی غربت۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور بولا، جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ خود ہی تو کہا تھا کہ تماشا دکھاؤ، بس دکھا دیا۔